السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں پروفیسر حافظ محمد امتیاز نسیم حاضر ہے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس دور میں بسنت اور پتنگ بازی کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ایک مفید معلوماتی ویلاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت پسندی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی اور اپنے دین اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق عمل کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سبق میں ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بسنت کیا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بسنت کا آغاز کیا تھا۔ تیسرا سوال، بسنت مذہبی تہوار کیسے بنا۔ چوتھا سوال، پتنگ بازی کی تاریخ کیا ہے۔ پانچواں سوال، کیا پتنگ بازی صرف ایک موسمی کھیل ہے۔ چھٹا سوال، امیر خسرو اور شاہ حسین ان دونوں کا بسنت کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اگلا سوال، بسنت قومی تہوار کب بنا۔ بسنت کو جشن بہاراں کا ٹائٹل کب دیا گیا۔ بسنت کو سرکاری سرپرستی کب ملی۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے 4 ہتھ کنڈے کون سے ہیں۔ بسنت کا فائدہ کون سی 2 طاقتوں نے اٹھایا۔ بسنت کی شہرت کیسے ہوئی۔ پاکستان میں پتنگ بازی کی موجودہ قانونی حیثیت کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان سوالوں کے جواب کی طرف۔ سب سے پہلا سوال، بسنت کیا ہے۔ بابر ہندوستان پہنچا تو اس نے مقامی لوگوں کو عجیب تہوار مناتے دیکھا۔ اس نے دیکھا لوگ بہار کے پہلے ہفتے پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے، ڈھول بجاتے اور ناچتے ہیں۔ بابر یہ تہوار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا مقامی لوگ اسے استقبال بہار کا تہوار کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں اس تہوار کا نام بسنت تھا۔ بابر نے اس تہوار کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ آنے والے دنوں میں مغل شہزادیاں بھی یہ تہوار مناتی رہیں۔ بسنت کا آغاز کیا تھا۔ بسنت کا آغاز ہندوستان کے 2 صوبوں میں ہوا، اتر پردیش اور پنجاب۔ مورخین یہ طے نہیں کر سکے کہ بسنت پہلے اتر پردیش میں منائی گئی یا پھر پنجاب میں۔ تاہم پیلے رنگ کی مناسبت سے قرین قیاس اس تہوار کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ یہ تہوار جس وقت منایا جاتا تھا وہ سرسوں پھولنے کا موسم ہوتا تھا۔ پنجاب کے کھیتوں میں سرسوں کے پھول لہلہا رہے ہوتے تھے۔ سرسوں کے پھول پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تہوار منانے والے بھی چونکہ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، لہذا مورخین کا خیال ہے اس تہوار کا سرسوں سے گہرا تعلق ہے۔ سرسوں کا پھول موسم بہار کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ پنجاب کے لوگوں کا سرسوں سے گہرا تعلق ہے۔ پنجاب کے لوگ سرسوں پھولتے ہی اپنے مال مویشی باڑوں سے نکال کر صحنوں میں باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاری لحافوں کی جگہ ہلکی رضائیاں اور گرم چادروں کی جگہ بغیر بازوؤں کے سویٹر لے لیتے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے بسنت سردی کے اختتام اور موسم بہار کی آمد کا تہوار ہے۔ وہ اس ضمن میں ہندی کی ایک ضرب المثل بطور ثبوت پیش کرتے ہیں، آئی بسنت پالا اڑنت، یعنی بسنت آئی اور سردی اڑ گئی۔ یہ تہوار پنجاب سے اتر پردیش کیسے پہنچا اور اتر پردیش سے پھر آگے ہندوستان کے باقی حصوں تک اس کی رسائی کیسے ہوئی، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہو کہ یہ تہوار ہندوستان میں کبھی قومی تقریب کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ یہ سچ ہے یہ ہر دور میں منایا جاتا رہا، لیکن ملک گیر سطح پر کبھی اسے پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ اس لیے آج تک کسی نے پوری سنجیدگی سے اس کی جڑوں، اس کی اوریجن کے بارے میں تحقیق نہیں کی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہندوستان میں اشوک کا دور ہو، بابر یا بہادر شاہ ظفر کا دور ہو، بسنت ہر دور میں کم اہم اور غیر مقبول تہوار رہا ہے۔ شروع میں سے پنجاب کے کسان، اتر پردیش کے دہقان اور مدراس کے غریب ہاری مناتے تھے۔ مغلوں نے اس کی سرپرستی شروع کی تو یہ امراء کے محلات سے باہر نہ نکل سکا۔ اگلا سوال،
بسنت مذہبی تہوار کیسے بنا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے بسنت کو تاریخ میں پہلی بار ثقافتی سے مذہبی تہوار میں تبدیل کر دیا۔ اورنگزیب کے دور میں حقیقت رائے نام کے ایک لڑکے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر گھٹیا حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اسے مغلظات بکتے ہوئے پکڑ لیا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے جرم ثابت ہونے پر حقیقت رائے کو سزائے موت سنا دی۔ حقیقت رائے پھانسی کی سزا پا کر ہندوؤں کا مذہبی ہیرو بن گیا۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی، ہندوؤں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے، حقیقت رائے کی لاش اٹھائی اور گاتے بجاتے اسے شمشان گھاٹ تک لے گئے۔ مسلمانوں نے اسے توہین آمیز قرار دیا، لیکن ہندوؤں نے پیلے کپڑے اور رقص و سرود ان چیزوں کو بسنت کہہ کر جان بچائی۔ اگلے سال ہندوؤں نے حقیقت رائے کی برسی منائی اور اس برسی پر پیلے کپڑے پہن کر اور ناچ گا کر حقیقت رائے سے اپنی وابستگی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے بسنت کے تہوار پر پہلی پتنگ بھی حقیقت رائے کی سمادھی پر ہی اڑائی گئی تھی۔ پتنگ بازی کی تاریخ کیا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں اس سے پہلے پتنگ موجود تھی؟ کیا بسنت کے تہوار پر پتنگ بازی بھی ہوتی تھی؟ جہاں تک پتنگ کے وجود کا سوال ہے، ہندوستان میں پتنگ بازی کا فن صدیوں سے موجود تھا۔ پتنگ کی ایجاد کا سہرا دو قومیں لیتی ہیں، چینی اور مصری۔ چینیوں کا دعویٰ ہے پہلی پتنگ 400 سال قبل مسیح میں چین میں بنائی اور اڑائی گئی۔ اس کے بعد چین کی اشرافیہ اپنے اکثر تہواروں اور تقریبات میں پتنگیں اڑاتی تھی۔ شاہی خاندان پتنگ سازوں کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس دور میں پتنگ سازی کے ماہرین کو دربار میں عہدہ دیا جاتا تھا۔ چینیوں کے برعکس مصریوں کا دعویٰ ہے کہ پتنگ سازی فرعونوں کے دور میں موجود تھی۔ اس ضمن میں وہ احراموں سے برآمد ہونے والی تصاویر اور بت بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ان تصاویر میں فرعون کو پتنگیں اڑاتے دکھایا گیا تھا۔ مصریوں کا کہنا تھا یہ فن مصری جہازرانوں یا تاجروں کے ذریعے چین پہنچا۔ چینی بادشاہوں نے اسے شرف قبولیت بخشا اور یوں پتنگیں چین میں رائج ہو گئیں۔ مصر میں چونکہ پتنگ بازی صرف شاہی خاندان تک محدود تھی، لہذا اسے شاہی کھیل سمجھا جاتا تھا اور عام آدمی کو یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ وہاں یہ کھیل کھل کر سامنے نہ آ سکا۔ جبکہ چین میں بادشاہوں نے اسے عام کر دیا، یوں پتنگ چینیوں کی ایجاد مخصوص ہونے لگی۔ اگر ہم مصریوں کے دلائل تسلیم کر لیں تو پھر پتنگ بازی کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پتنگ چین سے ہو کر ہی بر صغیر اور پھر یورپ پہنچی۔ بر صغیر میں پتنگ بازی، پتنگ سازی اور پتنگ کو بطور صنعت قائم کرنے کا اعزاز بدھ مت کے پیروکاروں کو حاصل ہے۔ بدھ بخشو پہلی پتنگ ہندوستان لے کر آئے۔ ہندوستان کے باسیوں کے لیے ایک عجیب، نئی اور حیران کن چیز تھی، لہٰذا یہ بڑی تیزی سے پورے ہندوستان میں رائج ہو گئی۔ ہندو راجوں اور مہاراجوں نے اس کی پذیرائی کی، اپنی نگرانی میں پتنگیں تیار کرائیں، پتنگیں اڑانے کے لیے ٹیمیں بنائیں اور پھر عوام کو یہ میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پتنگ بازی صرف ایک موسمی کھیل ہے؟ شروع میں پتنگیں ہر موسم میں اڑائی جاتی تھیں، لیکن پھر تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بھی ایک موسمی کھیل ہے۔ ایک کھیل موسم سرما میں ہوا کی کمی، برسات میں ہوا میں موجود نمی اور موسم گرما میں تیز دھوپ اور آندھی اور طوفانوں کے باعث نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس کے لیے مناسب ترین موسم بہار ہے۔ اس موسم میں کیونکہ ہوا میں نہ تو حد سے زیادہ نمی ہوتی ہے اور نہ ہی تیزی، یہ کھیل کھیلنے والے بھی موسم کی شدت سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ پتنگ بازی بھی موسم بہار میں شروع ہو گئی۔ اب بہار میں دو کھیل ہونے لگے، ایک بسنت اور دوسری پتنگ بازی۔ گو یہ دونوں کھیل بہار میں کھیلے جاتے تھے، لیکن ایک لمبے عرصے تک الگ الگ رہے۔ پھر حقیقت رائے کا معاملہ ہوا اور تاریخ میں پہلی بار بسنت اور پتنگ ایک ہی شخص کی سمادھی پر منائی گئی، اور شخص بھی وہ جس نے گستاخی رسول میں موت کی سزا پائی تھی۔ ہمارا اگلا سوال، امیر خسرو اور شاہ حسین کا بسنت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بسنت کی تاریخ میں ایک اور مسلم شخصیت کا نام بھی آتا ہے، وہ تھے حضرت امیر خسرو۔ وہ 13ویں صدی میں بہار کے پہلے ہفتے پیلا چوگا پہنتے اور گاتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟
اس کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی۔ بعض مورخین کا خیال ہے یہ بھی ان کی ایک مجذوبانہ ادا تھی، وہ اس ادا کے ذریعے اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزید قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ بسنت وہ بسنت نہیں تھی جو ہندو مناتے تھے، اور نہ ہی اس بسنت میں پتنگ بازی شامل تھی۔ بسنت کے کھاتے میں شاہ حسین کا نام بھی آتا ہے۔ شاہ حسین ایک ہندو لڑکے مادھو لال کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ مادھو لال کو پتنگیں اڑانے کا بہت شوق تھا۔ شاہ حسین اس کا شوق پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا اور ان کا مزار مادھو لال حسین کہلایا، تو ان کے زائرین نے ہر سال ان کے مزار پر 2 تہوار منانے شروع کر دیے۔ ایک تہوار کو میلہ چراغاں کا نام دیا گیا اور دوسرے کو بسنت کہا گیا۔ میلہ چراغاں میں مزار اور اس کے گرد و نواح میں چراغ جلائے جاتے تھے، اور بسنت کے دن ڈول پیٹے اور پتنگیں اڑائی جاتی تھیں۔ در حقیقت اس دور میں بسنت کا تہوار بڑے تو اس کو احتشام سے منایا جاتا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہی تھا کہ یہ تہوار صرف مادھو لال حسین کے مزار اور میلے تک محدود تھا۔ اگلا سوال، بسنت قومی تہوار کب بنا؟ بسنت کو اصل پذیرائی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں حاصل ہوئی۔ مہاراجہ نے اسے قومی تہوار کا درجہ دیا۔ بسنت کے دن لاہور کے شاہی قلعے سے بسنت کا ایک شاندار جلوس نکلتا۔ جلوس کے شرکاء نے پیلے چوگے اور پیلی پگڑیاں پہن رکھی ہوتی، وہ ڈھول اور شہنائی کی آواز پر ناچ رہے ہوتے۔ مہاراجہ اس جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا۔ یہ جلوس اس شان سے شاہی باغ پہنچتا کہ سارے راستے رعایا پیلے کپڑے پہن کر دونوں اطراف کھڑے ہوتے، جلوس پر پھول چھڑکتے اور مہاراجہ کے حق میں نعرے لگاتے۔ شاہی باغ پہنچ کر پتنگ بازی کا مقابلہ ہوتا۔ اگرچہ اس دور میں اس تہوار کو سرکاری حیثیت حاصل تھی، لیکن اس زمانے میں بھی پتنگ بازی صرف شالیمار باغ تک محدود تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد یہ تہوار عوامی ہو گیا۔ عوامی دور کا یہ تہوار 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا حصہ سکھوں کی بسنت، دوسرا حصہ مسلمانوں کی بسنت، اور تیسرا ہندوؤں کی بسنت۔ سکھ اپنی بسنت گردوارہ منگت سنگھ، ہندو حقیقت رائے کی سمادھی، اور مسلمان مادھو لال حسین کے مزار پر مناتے۔ یہ محدود قسم کے تہوار ہوتے جن میں چند سو لوگ شریک ہوتے۔ اگلا سوال، بسنت کو جشن بہاراں کا ٹائٹل کب دیا گیا؟ انگریز آئے تو انہوں نے مقامی ثقافت کی ترویج کا فیصلہ کیا۔ انگریزوں کا خیال تھا ہر وہ تہوار جو مقامی لوگوں کی اخلاقیات پر برا اثر ڈال سکتا ہے اسے سرکاری سرپرستی فراہم کی جائے۔ جان لارنس لاہور میں انگریز گورنر جنرل کا سیاسی نمائندہ ہوتا تھا، اسے بسنت کا تہوار مناسب دکھائی دیا، لہذا اس نے 1848 میں پہلی بار جشن بہاراں منانے کا اعلان کیا۔ یہ بسنت کا ہفتہ بھی کہلایا۔ اس ہفتے لاہور میں ناچ گانے، پتنگ بازی اور شراب کا عام استعمال ہوا۔ یہ وہ ہفتہ تھا جس میں اخلاقی جرائم کو ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں اس ہفتے لاہور کے شرفاء نے گلی کوچوں میں قدم تک نہ رکھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گلی کوچوں میں گنڈے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، جس سے ان کی عزت پر حرف آئے گا۔ 2002 عیسوی کو تقریباً 154 سال بعد جنرل پرویز مشرف نے جان لارنس کی پیروی میں جشن بہاراں منایا، جس سے یقیناً جان لارنس کی روح کو طمانینت نصیب ہوئی ہوگی اور اسے اپنے ہم ذہنوں کی کارکردگی پر خوشی ہوئی ہوگی۔ بسنت کو سرکاری سرپرستی کب ملی؟ لاہور میں پتنگ بازی اور بسنت منانے کی روایت پاکستان بننے سے پہلے سے موجود تھی۔ اس دور میں لاہور کا منٹو پارک، جو اب اقبال پارک ہے، پتنگ بازی کے مقابلوں کے لیے مختص تھا۔ منٹو پارک میں پتنگوں کی 30-40 دکانیں تھیں۔ بسنت کے دنوں میں زندہ دلان لاہور منٹو پارک میں جمع ہوتے، پتنگ بازی کے مقابلے کرتے اور چیخ چلا کر خوشیاں مناتے۔ اس دور میں پتنگ بازوں کے سردار کو استاد کہا جاتا تھا۔ تم بڑے استاد ہو کا محاورہ انہی دنوں پیدا ہوا۔ اس استاد کو لاہور میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ عہدہ کبوتر بازوں، موٹر مکینکوں اور ڈرائیوروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ پاکستان بننے کے بعد بسنت کا تہوار فوت ہو گیا، لیکن پتنگ بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ بھارت میں بھی بسنت کا تہوار زوال پذیر ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ بسنت کا غیر مذہبی تہوار ہونا تھا۔
ہندو مت میں صرف وہ رسمیں، وہ تہوار اور وہ جشن زندہ رہتے ہیں جنہیں مندر اور پروہت کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ بسنت چونکہ ایک خالصتاً ثقافتی تہوار تھا، اس کا تعلق بھی مسلم اکثریتی صوبے پنجاب سے تھا، لہذا پاکستان بننے کے بعد یہ تہوار بھارت میں جڑ نہ پکڑ سکا، جبکہ پاکستان میں ابتدائی 13 برس لاہور میں بسنت نام کا کوئی تہوار نہیں ہوا۔ 1960 کی دہائی میں منٹو پارک میں ایک بار پھر پتنگ بازی کے مقابلے شروع ہو گئے۔ ان مقابلوں کو کسی ستم ظریف نے بسنت کا نام دے دیا۔ یوں ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں سے پتنگ بازی کی وبا شاہدرہ، شالیمار باغ اور بادامی باغ پہنچی۔ ایوب خان کی حکومت آئی تو فوج کو عوامی توجہ ان کی اصل مسائل سے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی، لہذا فوجی حکومت نے بسنت قسم کے لغو اور فضول سلسلوں کی معاونت اور سرپرستی کا فیصلہ کیا۔ ایوب خان کی شکل میں فوجی اور نیم فوجی دور کو 10 برس ہو چکے تھے۔ ایوب خان اور ان کے ہواری کوشش کے باوجود عوام میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس وقت وزارت ثقافت نے حکومت کو ایک ایسا منصوبہ بنا کر دیا جس کے ذریعے عوام کی نفرت کا رخ بدلا جا سکتا تھا۔ لوگوں کو تہواروں اور تقریبات میں الجھا کر ان کی توجہ ملک کے اصل ایشوز سے ہٹائی جا سکتی تھی، لہٰذا 1961 میں پہلی بار لاہور میں شہر کی سطح پر بسنت منائی گئی۔ یہ کوشش اس کے باوجود پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی کہ حکومت نے سرکاری سرپرستی میں چلنے والے اخبارات کو بسنت کی ترویج اور تہوار کی نشر و اشاعت کے لیے خصوصی صفحات جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس دور میں بین الاقوامی سطح پر ایک نئی تبدیلی آئی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے کاروبار کی توسیع کے لیے تیسری دنیا کا رخ کیا۔ جب یہ کمپنیاں غریب ممالک میں آئیں تو انہوں نے محسوس کیا مشرق اور مغرب کی تہذیب اور ثقافت میں بہت فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے ان کے مشروبات، ان کے لباس، ان کی طرز رہائش، ان کی بیماریاں، ان کی بیماریوں کے علاج اور ان کے تہواروں میں بہت فرق ہے۔ اب ظاہر ہے جس جگہ شکر کا شربت پیا جاتا ہو، لسی جس علاقے کا مشروب ہو، وہاں کوک یا چائے کی کیا گنجائش نکلے گی۔ جس علاقے کے 90% تمباکو نوش حقہ پیتے ہوں، وہاں گولڈ لیف یا ویلز کی مارکیٹ کہاں ہوگی۔ جہاں لوگ شلوار قمیض پہنتے اور دھوتی باندھتے ہوں، اس ملک میں جینز اور جیکٹ کون خریدے گا؟ اور جس علاقے میں لوگ نزلے کا علاج جوشاندے سے کرتے ہوں، وہاں اینٹی بایوٹک کی خرید و فروخت کا کیا امکان ہوگا؟ لہٰذا ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سوچا جب تک وہ تیسری دنیا کی ثقافت نہیں بدلیں گی، ان کے کاروبار کی سرحدیں آگے نہیں پھیلیں گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے 60 کی دہائی کے آخر میں پوری دنیا میں ثقافت میں مساوات پیدا کرنے کا عملی کام شروع کر دیا۔ اس ضمن میں 4 شعبے منتخب کیے گئے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے 4 ہتھ کنڈے: شوبز، کھیل، تہوار اور بیماری۔ اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سرکاری حرکات سمجھ جائیں گی۔ مثلا شوبز کو لیجئے۔ اس مکروہ اور شیطانی کاروبار میں جتنی ترقی کچھ عرصہ پہلے سے ہوئی ہے، اتنی کسی شعبے میں نہیں ہوئی۔ رنگین ٹیلی ویژن، انگریزی فلمیں، فوحش کیسٹیں، VCR، DVD، ڈش اینٹینا، کیبل اور انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جس نے آرنلڈ، جینز، فونڈا، میڈونا اور مائیکل جیکسن کو پوری دنیا کا ہیرو بنا دیا۔ آج میڈونا پاکستان جیسے پسماندہ ممالک میں بھی اتنی ہی مشہور ہے جتنی امریکہ اور یورپ میں۔ دوسرا ہتھ کنڈا: کھیل۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دوسرا ہتھیار کھیل ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ایک سازش کے ذریعے کرکٹ، اسکواش اور ٹینس کو پوری دنیا کا کھیل بنا دیا۔ کرکٹ اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ کھیل ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اشتہارات کی گنجائش موجود ہے۔ مثلا آپ باؤلر کو دیکھیے، جب باؤلر سٹارٹ لینے کے لیے لائن کی طرف جاتا ہے، اپنی پتلون پر بال رگڑتا ہے، تو اس دوران ملٹی نیشنل کمپنیاں اسکرین اور ویڈیو پر اپنے اشتہارات چلاتی رہتی ہیں۔ ہر اوور اور ہر نئے کھلاڑی کی آمد کے دوران بھی اشتہارات چلائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات ملاحظہ کیجیے کہ کرکٹ کے کھیل میں باؤلر کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام بڑے باؤلر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ملازمین ہیں۔ یہ کمپنیاں انہیں ہر ماہ بھاری معاوضہ دیتی ہیں۔ یہ باؤلر کس چیز کا معاوضہ لیتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ان باؤلرز کو لمبے سٹارٹ کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ کمپنی انہیں پابند کرتی ہے کہ
کہ وہ جب بال کرانے جائیں گے تو زیادہ دیر تک بال پتلون کے ساتھ رگڑیں گے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دور تک جائیں گے۔ یہ وقفہ کمپنی کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت لاکھوں کروڑوں ناظرین کی آنکھیں اسکرین پر جمی ہوتی ہیں۔ اس لمحے کمپنی جو بھی اشتہار دکھائے گی کروڑوں لوگ وہ اشتہار دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ کرکٹ کے مقابلے میں ہاکی اور فٹ بال جیسے کھیل تیسری دنیا میں اس لیے نہ پھیل سکے کہ یہ مسلسل کھیل ہوتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی کھلاڑی بال لے کر بھاگتا ہے تو ٹیلی ویژن کیمرہ اسے مسلسل دکھانے پر مجبور ہے، لہٰذا اس میں اشتہار کی گنجائش نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تیسرا بڑا جو ہتھ کنڈا ہے وہ تہوار ہے۔ ان کمپنیوں نے ایک مکمل سازش کے ذریعے نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائن ڈے اور کرسمس جیسے تہواروں کو پوری دنیا کا تہوار بنا دیا۔ اب ذرا خود دیکھیے، اس وقت نیو ایئر نائٹ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اور 31 دسمبر 1999 کو ملینیم نائٹ منائی گئی۔ اس رات صرف امریکہ میں $76 ارب کی شراب پی گئی۔ اس شراب کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ظاہر ہے شراب بنانے والی کمپنیوں نے۔ ان کمپنیوں نے 3 سال پہلے ہی سے ملینیم نائٹ کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میڈیا کو پیسے کھلا کر پوری دنیا کو ملینیم نائٹ کے بخار میں مبتلا کر دیا گیا، یہاں تک کہ پاکستان کے وہ لوگ جن کے پاس چارپائی تک نہیں تھی وہ بھی نئی صدی کے استقبال کے لیے 31 دسمبر 12 بجے سڑکوں پر کھڑے تھے۔ یہ صورتحال ویلنٹائن ڈے کی ہے۔ اس ملک کی آبادی کا زیادہ تر حصہ ویلنٹائن ڈے کے تلفظ سے واقف نہیں، لیکن وہ پھول اٹھا کر پھر رہا ہے۔ اب آتے ہیں بسنت کی طرف۔ یہ ایک مقامی تہوار تھا جو مقامی سطح پر منایا جاتا تھا۔ 80 عیسوی کی دہائی کے آخر میں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے محسوس کیا اگر اس تہوار کی پشت پناہی کی جائے تو یہ تہوار منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے۔ چنانچہ لاہور میں ایسے لوگ تلاش کیے گئے جو اس سلسلے میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یورپی ممالک نے اپنے سفارتکاروں کو بسنت کے تہوار میں شریک ہونے کی ہدایت کی۔ وہ سفارتکار جو سفارت خانے سے نکلنے کے لیے حکومت سے حفاظت کی 100 گارنٹیاں مانگتے ہیں وہ اندرون لاہور دو دن بسنت مناتے دیکھے گئے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بسنت کو اسپانسر کیا، میڈیا نے اسے کوریج دی، کوک، چائے اور ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں نے اشتہارات دیے، بسنت کے گانے ریکارڈ ہوئے اور پتنگیں اڑاتے اداکار ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائے جانے لگے۔ یوں 2-3 برسوں میں بسنت قومی تہوار بن گئی۔ پرویز مشرف کی حکومت آئی تو حکومت نے اس ناجائز بچے کو اپنا نام دے دیا۔ جشن بہار کی شکل میں بسنت سرکاری تہوار ہو گیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چوتھا ہتھ کنڈا بیماریاں اور ادویات ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چوتھا ذریعہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایڈز، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب کیا ہمارے خطے کی بیماریاں ہیں؟ نہیں، یہ یورپی امراض تھے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے خوراک کے ذریعے یہ امراض اس خطے میں پیدا کیے اور آج تیسری دنیا کے کروڑوں اربوں لوگ جگر اور جنس کے اربوں ڈالر کی دوائیں کھا رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ بسنت کا فائدہ کن طاقتوں نے اٹھایا؟ آئیے اب یہ سوچتے ہیں کہ بسنت کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ بسنت کا فائدہ 2 طاقتوں نے اٹھایا۔ نمبر 1 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اس تہوار کے ذریعے اپنی مصنوعات کے اشتہارات دیتی ہیں۔ نمبر 2 ہمارا دشمن بھارت جو ہر سال پاکستان میں کروڑوں اربوں کا سامان بیچتا ہے۔ دلچسپ حقیقت دیکھیے، جب لاہور اور پھر پورے پاکستان میں بسنت کو پذیرائی ملی تو امرتسر، ہریانہ اور دہلی بسنت کے ساز و سامان کی منڈی بن گئے۔ پاکستان ہر سال بھارت سے کروڑوں روپے کی ڈور اور پتنگیں اور ان کے بنانے کا ساز و سامان درآمد کرتا ہے جو بظاہر دشمن کی معیشت کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے۔ بسنت کے سلسلے میں بھارت کے اندر 2 سیاسی فلسفے پائے جاتے ہیں۔ کانگریس بسنت کو بر صغیر کا قومی تہوار سمجھتی ہے، جبکہ ہندو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں وہ اسے سکھوں کا تہوار کہتی ہیں۔ ہم پاکستان میں یہ تہوار منا کر کانگریس کے فلسفے کو طاقت فراہم کر رہے ہیں۔ کانگریس کا یہ نعرہ تھا، ہندو اور مسلمان کی ثقافت، زبان اور تہوار ایک ہے، لہٰذا یہ 2 قومیں نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کا کہنا تھا ہماری ثقافت، تہذیب، زبان اور تہوار ہندوؤں سے مختلف ہیں، لہٰذا ہم الگ قوم ہیں۔ یہ فلسفہ نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ ہم پاکستان میں بسنت منا کر نظریہ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ کانگریس کے عمائدین اور لیڈر ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ درست کہتے تھے کہ ہم بسنت پر پیلے کپڑے پہنتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر ناچتے ہیں، عورتیں اور مرد اکٹھے گاتے اور کھاتے پیتے ہیں۔
یہ سب ہندوانہ تہذیب کے آثار ہیں۔ ہمیں اس کے ذریعے سرحد پار یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان و پاکستانی ہیں، تہذیب، شائستگی اور اخلاقیات بھی اس تہوار کی اجازت نہیں دیتے۔ ہلا گلا، شور شرابہ، ناچ گانا، تانک جھانک اور اسراف اور فضول خرچی کی دنیا کی کوئی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ یہ کیا تفریح ہے جو جاتے جاتے 20 جانیں ساتھ لے جاتی ہے، جس میں ایک رات میں کروڑوں روپے کی بجلی ضائع کر دی جاتی ہے اور فحاشی اور اوریانی کو جس کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ بسنت کا تہوار لاہور سے کیسے نکلا اور اس کی شہرت کیسی ہوئی؟ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ کم دلچسپ نہیں، اس کا سہرا طالب علموں کے سر ہے۔ لاہور کو کالجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے تعلیمی ادارے ملک اور بیرون ملک مشہور ہیں، پورے ملک سے طالب علم ان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم لاہور میں بسنت دیکھتے رہے۔ تعلیم کے بعد جب یہ لوگ اپنے آبائی شہروں کو لوٹے یا پھر ملازمتوں کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں گئے تو بسنت بھی ساتھ لے گئے۔ یوں دوسرے شہروں میں بھی آہستہ آہستہ یہ کھیل کھیلا جانے لگا۔ بسنت کس نے پھیلائی؟ یہ عوام کی زندگیوں کا حصہ کیسے بنی؟ یہ اس خطے کا تہوار ہے یا نہیں؟ پاکستان اور پنجاب بسنت کے رنگوں میں کب رنگین ہوئے؟ یہ تمام سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بسنت کی زندگی میں ملٹی نیشنل کمپنیوں، بیرونی طاقتوں اور عالمی اداروں کا کیا کام ہے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ کم اہم نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اٹل ہے، جب تک حکومت کی سرپرستی حاصل نہ ہو کوئی جرم پورے معاشرے کو لپیٹ میں نہیں لیتا، کوئی گناہ پوری قوم کا گناہ نہیں بنتا اور کوئی رسم ثقافت کا کوئی جزو تہذیب کا کوئی حصہ نہیں بنتی۔ بسنت ایک قدیم تہوار تھا، لیکن اس کو جدت اور زندگی ہماری جو 1999 سے لے کے 2008 تک کی حکومت تھی اس نے فراہم کی۔ خود سوچئے، جن خرافات کے لیے 8 فروری 2003 کو 245 VVIP اور 1700 VIP شخصیات سمیت 3000 اہم لوگ لاہور میں ہوں، ان خرافات کو تہوار بننے سے کون روک سکتا ہے؟ اس رسم کو تہذیب کا حصہ بننے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، پتنگ بازی کے ذریعے جب نقصانات شروع ہوئے تو وہ نقصانات اتنے بڑے، کچھ لوگ چھتوں سے گر کر مر رہے ہیں، کچھ لوگ گردن پہ ڈور پھرنے سے وہ ناحق ذبح ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ دھاتی ڈور کے ساتھ کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں، اور بہت سے ٹرانسفارمر جل رہے ہیں، بجلی کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ سارے مسائل جب بڑھنے شروع ہوئے تو پھر 2008 کے بعد بسنت پہ مختلف حکومتیں جو تھیں وہ پابندیاں لگاتی رہیں اور پھر یہ پابندیاں اٹھائی جاتی رہیں۔ اب موجودہ حکومت جو ہے، اس وقت پنجاب کی حکومت موجودہ، اس نے ایک قانون بنایا اور اس نئے قانون کے مطابق پنجاب میں پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پتنگ بازی، اس کی تیاری، فروخت، نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا۔ پابندی کا اطلاق پتنگوں، دھاتی تاروں، نائلون کی ڈوری، تندی، پتنگ بازی کے لیے تیز دھار مانجے کے ساتھ تمام داغوں پر ہوگا۔ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ پتنگ بازی میں ملوث بچے کو پہلی بار 50,000، دوسری بار 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا، پتنگ بازی میں تیز دھار ڈور کے استعمال سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حکومت نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا قانون منظور کرایا ہے۔ مکمل عمل درآمد کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں کا الحمدللہ احاطہ کر رہی تھی۔ کوئی بات مزید پوچھنا چاہیں تو ویڈیو کا کمنٹ سیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں۔ اس کا جو بیل آئیکن والا نوٹیفیکیشن آئیکن ہے اس کو ضرور آن کر لیں، تاکہ ہماری اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔